نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استسقاء کا لفظ سین قاف یا سے ہے. استسقاء کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی مانگنا، یعنی بارش طلب کرنا. اور نماز استسقاء کا مطلب ہے وہ نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. پانی ہم سب کی ضرورت ہے، پانی پر زندگی کا انحصار ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. گویا اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. اگر ہم غور کریں تو اس زمین پر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی وہ کیا ہے؟ پانی. زمین کے 3 حصے پانی سے ڈھکے ہوئے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین کے اوپر، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں بھی پانی کا انتظام کر رکھا ہے. تو پانی زندگی کے لیے اور پھر زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. خود انسان کے جسم میں، نباتات کے اندر، حیوانات کے اندر، یعنی جہاں بھی آپ کو زندگی نظر آئے گی وہاں اس کا بڑا حصہ پانی کا ہوگا. اگر آپ پودوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں تو اس میں بھی پانی کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے. اور اگر پانی ان کو نہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی. پانی جسم میں کم ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پانی پلانے کے، انسانوں کو سیراب کرنے کے مختلف طریقے رکھے، لیکن ان میں سب سے بہترین طریقہ جس سے سبھی فیضیاب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ بارش کا طریقہ. کیونکہ بارش اوپر سے آتی، جس سے نہ صرف یہ کہ انسان، حیوان اور فصلیں سیراب ہوتی ہیں بلکہ فضا بھی صاف ہو جاتی ہے. اور خود بارش کا پانی جو ہے وہ ماء طہورا ہے، صاف پانی. اور طہورا جو ہے وہ خود بھی صاف ہے اور صاف کرنے والا بھی ہے. اور اس کے اطباء نے بہت سے فائدے بھی بتائے کہ بارش کے پانی کو اگر روک کر اس کا جب مٹی وغیرہ بیٹھ جائے تو اس کا جو صاف پانی ہوتا ہے اس کو اگر پیا جائے تو بعض بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں. یہ رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کو اللہ کی رحمت قرار دیا جاتا ہے، یعنی رحمت کا مظہر. اور جب بارش نہیں ہوتی تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہے. تو اس لیے ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کا رک جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اسے قحط سالی، سخت محنت اور سلطان کے جبر و ستم کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے. اور جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو بارش روک دی جاتی. اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی. اگر جانور نہ ہوتے، اینیملز نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی. وہ بارش جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو بارشیں اگر نہ ہو رہی ہوں اور قحط سالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے نماز، دعا اور استغفار کے ذریعے بارش طلب کرنا مسنون ہے. یعنی کیا کرنا چاہیے پھر؟ خاص نماز پڑھنی چاہیے جو بارش طلب کرنے کی ہو، جسے نماز استسقاء کہتے ہیں. دعا مانگنی چاہیے اور خصوصاً استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لہذا بارش طلب کرنے کے لیے جو مسنون نماز ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں. اور یہ نماز نماز عید ہی کے وقت پر ادا کی جاتی، یعنی اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا؟ نماز عید کا. اس کا دن اور وقت مقرر کر کے لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ اس نماز کے لیے بھی کوئی اذان نہیں دی جاتی بلکہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے الصلاۃ الجامع کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں حرم میں تھی تو امام نے اسی طرح کے
الفاظ ادا کیے اور اس کے بعد پھر سب لوگ خود بخود نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے. نماز سے قبل کرنے کے کام بہتر یہ ہے کہ مقرر وقت سے پہلے امام نماز استسقاء کا اعلان کرے. لوگ گناہ اور ظلم چھوڑ دیں، کثرت سے استغفار کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو اور اس کی رحمت نازل ہونے کے اسباب پیدا ہوں، کیونکہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، خصوصاً چھپا ہوا صدقہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار کی امید نہیں رکھتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بدولت انسان پر خوب بارشیں برساتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلا فائدہ جو استغفار کا بتایا گیا ان آیات میں وہ کیا ہے؟ موسلادھار بارشوں کا برسنا. نماز استسقاء کا طریقہ. نماز استسقاء آبادی سے باہر کھلے میدان میں طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جائے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. عبداللہ بن کنانہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے امیر مدینہ ولید بن عقبہ نے ابن عباس کے پاس بھیجا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں معلوم کروں. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے یعنی ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی نماز استسقاء کے لیے. آپ بے زینت یعنی بغیر اہتمام کے تھے اور عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پہنچے. سو آپ نے خطبہ نہیں پڑھا تمہارے خطبوں میں سے، لیکن آپ دعا اور عاجزی ہی کرتے رہے اور تکبیر بولتے رہے اور پھر نماز عید کی طرح 2 رکعتیں پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز استسقاء کھلے میدان میں پڑھی جائے. نمبر 2، نماز کے لیے سب لوگ پرانے کپڑوں میں عجز و انکساری کی حالت میں جمع ہوں. یعنی عید کی نماز کے لیے تو کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ نئے، لیکن اس نماز کے لیے عام کپڑے ہوں. نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی جائے. نماز استسقاء 2 رکعت ادا کی جائے اور بلند آواز سے قرات کی جائے. نماز استسقاء نماز عید کی طرح ادا کی جائے. نماز استسقاء عید کی طرح سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسرے میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی جائے. خطبہ منبر پر دیا جائے جس میں اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کی جائے اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کیا جائے. خطبہ نماز سے پہلے اور بعد دونوں طرح دیا جا سکتا ہے. پھر دعا کے لیے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کیے جائیں. دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کی جائے. کیسے؟ اس طرح. عام دعا میں تو ہم سیدھی ہتھیلی کرتے ہیں، تو نماز استسقاء کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ الٹے ہاتھ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح بارش نیچے کو آتی ہے نا، یعنی بادل کو اگر آپ دیکھیں تو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ امام قبلہ رخ ہو کر اپنی چادر پلٹ دے، یعنی چادر کو الٹائے. امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادر پلٹیں. چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے، یعنی اس کو اتار کر یہ حصہ جو باہر ہے اس کو اندر کر دیا جائے. یعنی مثلا اس طرح دیا ہوا نا دوپٹہ، تو اس کو الٹ کر دوسری طرف سے لے لیں، بس الٹانا، سر سے اتار کر الٹا کر کے پہننا ہوگا. ہاتھ بھی الٹے، دوپٹہ بھی الٹا، یعنی اللہ ہماری حالت بدل دے. مراد اس سے یہ جی ان سائڈ آؤٹ اور رائٹ سائڈ لیفٹ پہ آ جائے گی. جی کہہ رہی کہ سدیس کے انہوں نے دیکھا تھا جیسے وہ ہوتا نا، تو انہوں نے اپنا جبہ اتار کے تو الٹا کر کے پھر اس کو پہنا، پلٹ دیا. یعنی سنن ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا. جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کی. پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو
اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ. قاصد کے حصول کا ذریعہ بنا، یعنی جو بارش برسے اس سے ہمیں دیر پا فائدے حاصل ہوں. دیگر دعائیں یہ ہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. صحیح بخاری. اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. سنن نبی داؤد. اے اللہ ہمیں پانی پلا، ایسی بارش سے جو ہماری تشنگی مٹا دے، ہلکی پھوار بن کر اگانے والی، نفع دینے والی نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہو، جلد آنے والی نہ کہ دیر سے آنے والی ہو. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. سنن نبی داؤد. اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے. اللہم انا نستغفرک انک کنت غفارا فارسل السماء علینا مدرارا. اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. اللہم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من برکات السماء وانبت لنا من برکات الارض. اللہم ارفع عنا الجہد والجوع والعرى واکشف عنا من البلاء ما لا یکشفہ غیرک. الاذکار للنبوی. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہمارے لیے آسمان کو برستا ہوا بھیج. اے اللہ ہمیں بارش دے اور نا امید ہونے والوں میں نہ بنا. اے اللہ ہمارے لیے کھیت اگا اور دودھ کی فراوانی کر اور ہمیں آسمان کی برکتوں سے پلا اور زمین کی برکات سے ہمارے لیے رزق پیدا کر. اے اللہ ہم سے مشقت، بھوک اور بے لباسی دور کر اور مصیبتیں ہٹا دے جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا. پھر جب بارش برسنے لگے تو بارش برستے وقت مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. متفق علیہ. ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش ہوئی. اللہم صیبا نافعا. صحیح بخاری. اے اللہ فائدہ پہنچانے والی بارش برسا. بارش زیادہ برسنے کی صورت میں، یعنی بہت زیادہ برس جائے اور سیلاب آنے لگے، اللہم حوالینا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. اے اللہ ہم پر نہیں، ہمارے ارد گرد ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں کے دامن اور باغوں کو سیراب کر، آندھی آتے دیکھ کر. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. صحیح مسلم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا اور اس خیر کا جو اس میں ہے اور اس خیر کا جو اس کے ذریعے بھیجی جائے، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جو اس کے ذریعے بھیجا جائے. بادلوں کی کڑک سن کر سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. موطا امام مالک کی روایت ہے، پاک ہے وہ ذات کہ گرج اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.